ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اس پروگرام کی 118 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ معرکہ بدر کے بعد کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی اقدامات کرنے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اہل ایمان کو چوکنا رہنے کے سلسلے میں مختلف تدابیر سے کام لینا پڑا، اور پھر کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عناصر کو حدود مدینہ سے نکال دیا جو کسی نہ کسی طرح مدینے کو کمزور کرنے کے در پہ تھے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، معرکہ بدر کے 2 ماہ بعد یعنی ذی الحجہ میں ابو سفیان 200 آدمیوں کے ساتھ مدینے کے علاقے میں آیا اور خفیہ طور پر سلام بن مشکم سے مل کر جنگی ساز باز کرنا چاہی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر مقام عریض میں درختوں کو تباہ کر کے اور ایک انصاری کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب کرتے ہوئے قرقرۃ القدر کے مقام تک گئے، مگر غارت گروں کا دستہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے بوجھ کم کرنے کے لیے ستوؤں کے تھیلے گرا دیے جو اسلامی دستے کے قبضے میں آ گئے تھے، اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ ستو جو کھایا جاتا ہے آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور عرب میں ہمیشہ سفر کے دوران اس کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے تاکہ کھایا جائے جب ضرورت پڑے۔ تو ناظرین گرامی، ذی الحجہ کا بقیہ مہینہ مدینے میں گزرا، لیکن محرم 3 ہجری میں اطلاع ملی کہ بنو ثعلبہ و بنو محارب حملے کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں، یعنی جمع ہو رہے ہیں۔ مہینے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد تشریف لے گئے اور تقریباً سفر کا پورا مہینہ اسی علاقے میں گزارا۔ دشمن مقابلے پر نہیں آیا، بغیر تصادم کے واپسی ہوئی۔ اتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے یہاں پر صرف کیا کہ اس علاقے میں حلیفانہ تعلقات بڑھ جائیں، تاکہ قریش ادھر سے تجارتی راستہ اختیار نہ کر سکے۔ اس مہم کو غزوہ ذی امر اور غزوہ انمار کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ربیع الاخر میں قریش کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہوا۔ مدینے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے بحران کے مقام تک پہنچے۔ اس کا تلفظ بحران بھی ہے، بحران بھی ہے۔ ابن ہشام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 سے 425 تک اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور جمادی الاولیٰ تک سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجی کیمپ ڈالے رکھا، بغیر کسی تصادم کے یہاں سے بھی واپسی ہوئی۔ 3 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ پھر نکلا تو اس کے مجوزہ راستے میں انتباہ کے لیے فوجی نقل و حرکت کی گئی۔ حضرت زید بن حارثہ جمادی الاخری میں 100 سپاہ کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ قافلے کے رہنما یعنی گائیڈ فرات بن حیان گرفتار ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ 1 لاکھ درہم کی چاندی قافلے سے لے کر ضبط کر لی گئی۔ حالات کا یہی تسلسل تھا جو معرکہ احد پر منتج ہوا۔ پھر دوسرے بڑے معرکہ احد کا وقت آ گیا۔ تاریخ انسانی میں جب بھی کبھی مثبت اور منفی نظریاتی قوتوں کا تصادم ہوتا ہے ناظرین، اور ایک انسانیت کو راستے اور فلاح و ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے اٹھانا چاہتی ہے اور دوسرے آبائی نظام کا تحفظ کرنے کے در پہ ہوتی ہے، تو ایسے تصادم میں بڑا جوش و خروش کام کرتا ہے۔ اسلام اور جاہلیت کی آویزش نے معرکہ احد میں ایسے ہی غیر معمولی جوش و خروش کا سما دکھایا۔ قریش کو معرکہ بدر میں جو دوسرے ناقابل نقصان پہنچے تھے، ان کے علاوہ اقتصادی چوٹ سخت کاری لگی تھی۔ 2.5 لاکھ درہم سے زائد قیدیوں کے فدیے میں دینے پڑے تھے۔ پھر قافلے کے لمبے راستے سے گھوم کر آنے کی وجہ سے مصارف بڑھ گئے، نفع کی مقدار پہلے سے کم رہی۔ اس امر پر مستزاد یہ کہ آئندہ کے لیے نظام تجارت مستقلاً خطرے میں پڑ گیا۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کرتے آئے ہیں کہ قریش کی تجارتی قافلے سے 1 لاکھ درہم کی چاندی مسلمانوں سے ضبط کر لی تھی۔
ہندوستان اور یورپ کے درمیان بین الاقوامی تجارت کی جتنی بھی نقل و حرکت ہوتی تھی وہ یمن و مکہ کے راستے سے ہوتی تھی۔ قریش مکے کے واسطے سے ہوتی تھی اور قریش مکہ اپنے معاہداتی نظام کے بل پر خاصی بڑی کمائی کرتے تھے۔ طائف اور دوسرے علاقوں کی تجارت آمدنی درکنار رکھتے ہوئے محض شامی راہ سے یعنی ملک شام کی قریش کو 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ کی آمدنی ہوتی تھی۔ اب مکے کے سر پر ایک خوفناک اقتصادی بحران منڈلا رہا تھا۔ ان حالات میں بدر کے انتقام کا لاوا اندر ہی اندر کھولنے لگا۔ نئے معرکے کے لیے بہت جلد تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ قافلہ شام سے حاصل شدہ مجموعی منافع جنگی فنڈ میں لے لیا گیا۔ عمر جحمی اور مصافح جیسے نامور شعراء نے اپنے فن لطیف سے پوری طرح کام لے کر جنگ کی آگ بھڑکانی شروع کر دی۔ مکہ کی عورتوں نے اپنے بھائیوں اور بیٹیوں کی موت کے جو زخم کھائے تھے ان کی ٹیسوں سے بےتاب ہو کر وہ منتیں مان رہی تھی کہ آئندہ جنگ میں وہ مسلم شہداء کا خون پئیں گی۔ چنانچہ عملاً فوج کے ساتھ بڑے بڑے گھرانوں کی ممتاز عورتیں میدان جنگ کو روانہ ہوئیں۔ مثلاً ہند، عتبہ کی بیٹی، ابو سفیان کی زوجہ اور امیر معاویہ کی ماں، ام حکیم اکرمہ ابن ابو جہل کی زوجہ، فاطمہ حضرت خالد کی بہن، برزہ مسعود ثقفی رئیس طائف کی بیٹی، ریتا عمرو بن عاص کی زوجہ حضرت، حناس حضرت مصعب ابن عمیر کی والدہ۔ ان لوگوں کے ایمان لانے سے پہلے کی جو احد کا پہلے کا جو منظر ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ قریش نے اپنی رضاکارانہ سپاہیوں کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ احابیش کو بھی ساتھ لایا۔ نیز عمرو بن العاص، عبداللہ ابن الزبعری، بحیرہ بن ابی وہب، مصافح بن عبد مناف اور عمرو ابن عبداللہ جحمی کو مختلف عربی قبائل میں مدینہ کے خلاف ترغیب جنگ دلانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس طرح خاصی طاقت جمع ہو گئی۔ 3000 سپاہی جس میں 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے، اپنی جگہ دل دہلانے والی طاقت تھی۔ فوجی طاقت کا یہ سیلاب تھا جو سال بھر کی تیاری کے بعد مکے سے روانہ ہوا۔ مدینے کی چراگاہوں میں پہنچا تو اطمینان سے اپنے جانوروں کو سبز چارہ کھلا کھلا کر موٹا کیا اور کئی دن راستے میں گزار کر چہارشنبے کے روز احد پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور اسلام کے حامی تھے اور اذن خاص سے مکے میں تھے تاکہ دشمن کے کیمپ کے اندرونی حالات پر نظر رکھ سکیں۔ انہوں نے تیز رو قاصد دوڑا کر ان تیاریوں کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص جنگی نظام خبر رسانی کے ذریعے 5 شوال 3 ہجری کو اطلاع ملی کہ قریشی لشکر مدینے کے پاس پہنچ گیا ہے اور عریس کی چراگاہ کو اس کے جانوروں نے صاف کر دیا ہے۔ پھر اس کی تعداد اور اسی کی قوت کے صحیح اندازے کی رپورٹ بھی پہنچ گئی۔ شہر میں رات کو پہرے کا انتظام فوری طور پر کر دیا گیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی۔ بیشتر مہاجرین اور اکابر انصار نے شہر میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تجویز رکھی، لیکن بدر کی شرکت سے محروم رہ جانے والے نوجوانوں نے جوش و خروش سے اس رائے پر زور دیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 نقطۂ نظر کے سامنے آ جانے کے بعد گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر واپس تشریف لائے، گویا دوسری تجویز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ اس سلسلے میں نہ بھولے کہ عبداللہ ابن ابی بھی اول ذکر رائے کا لمبردار تھا اور یہ بات معلوم تھی کہ قریشی ساز باز کے تار اس کی ذات سے آ کر جڑتے تھے۔ دوسری بڑی جنگ کے موقع پر قریش نے اس سے خفیہ تعلق بنائے رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو جانتے ہوئے کوئی بحث کیے بغیر خاموشی سے نوجوان طبقے کی رائے قبول کر لی۔ جمعہ کے روز جمعہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں 1000 مسلم سپاہی روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی ابی بھی ساتھ تھا۔
اپنی پہلی تجویز مسترد ہونے کے بعد اس نے شرانگیزی کی، ایک اور کوشش کرتے ہوئے خاص موقع محاذ جنگ بنانے کے لیے تجویز بھی دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامنظوری دی تو فتنہ گر مایوس ہو گیا اور مقام شوت سے 300 حمایتیوں کو ساتھ لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ یہ ہے منافق۔ جنگ میں اس کے 300 حمایتی تھے، اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس نے 300 اپنے سپاہیوں کو لے کر کے الگ ہو گیا۔ اسے شکایت تھی کہ ہماری بات جب نہیں مانی جاتی اور اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ نہیں ہے تو ہم کیوں لڑیں۔ اس منافقانہ حرکت کا برا اثر دوسروں پر بھی پڑا، مثلا بنو سلمہ اور بنو حارثہ بھی دل شکستہ ہو کر واپس جانے لگے، لیکن اہم ہستیوں نے ان کی ہمت بندھائی۔ مدینے سے باہر جا کر مدینے میں اترنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کا جائزہ لیا۔ متعدد لڑکے بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ساتھ چلے تھے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا حکم دیا، پھر بھی ہر ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح اسے شریک معرکہ ہونے کا موقع ملے۔ رافع بن خدیج نے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لڑائی کا اہل ثابت کیا، اور سمورہ نے کشتی میں رافع کو پچھاڑ کر اپنی قوت تسلیم کرائی۔ نئی نسل کا ایک کردار نتیجہ تھا ایک صالح ماحول کی تربیت کا۔ مسلم خواتین پر اگرچہ جہاد فرض نہ تھا، لیکن اسلام کے لیے نہایت ہی نازک صورتحال کو دیکھ کر ان کے جذبات بھی امڑ رہے تھے۔ چنانچہ متعدد خواتین، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سلید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ سلید، اور سلیم جو حضرت انس رضی اللہ کی والدہ ہیں، عمارہ، اور بعض دوسری خواتین مسلم فوج کے ساتھ روانہ ہوئی اور انہوں نے شاندار خدمات انجام دی۔ مسلم فوج کی کل سپاہی 700 تھے، جس میں 100 افراد زرہ پوش تھے۔ ان کی ایمانی قوت تھی کہ یہ اپنے سے 4 گنے اور خوب آراستہ فوج سے ٹکر لینے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد یعنی احد کے پہاڑ کو پشت پر لے جا کر محاذ کا نہایت بہترین نقشہ ترتیب دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی علم تفویض کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالے کے افسر مقرر ہوئے، زبیر بن عوام، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ پوش سپاہیوں کے کمانڈر بنائے گئے۔ پشت کی طرف جبل عینین، جبل رمح جس کو کہا جاتا ہے، اس کے درے پر 50 تیر اندازوں کا دستہ تعینات کیا گیا، اور اس دستے کی قیادت حضرت عبداللہ ابن جبیر کو سونپی گئی۔ قریش نے بھی بدر کے تجربے کی روشنی میں منظم جنگ کی اس نئے طریقے کی تقلید کی جسے اسلامی سپاہیوں نے اختیار کیا تھا۔ میمنہ، میسرہ اور سواروں اور تیر اندازوں کے دستے الگ الگ کمانوں میں ترتیب دیے گئے۔ میمنہ، میسرہ یعنی کہ دائیں اور بائیں جانب کے حصے کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں ہوتی ہیں۔ جنگ کی تمہید کے طور پر 14 قریشی عورتوں کی ایک ٹولی نے ہندا کی قیادت میں دف بجا کر جنگی راگ الاپنا شروع کیا۔ اس نغمے کی جذباتی تحریک کا اندازہ ذیل کے اشعار سے ہو سکتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم آگے قدم بڑھاؤ گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور پیچھے ہٹو گے تو تم سے الگ ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے شعر کا ترجمہ تھا، ہم آسمانی ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم قالینوں پر خرام کرتی ہیں۔ ایک طرف یہ شاعرانہ، رومانی اور شہوانی اکساہٹ تھی، اور دوسری طرف اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز باعث تحریک نہ تھی۔ یکایک میدان میں مشہور ابو عامر راہب نمودار ہوتا ہے اور انصار پر اپنے اثر کے زعم میں ان کو پکارتا ہے۔ انصار اس کے زہد کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، جس کا رشتہ قریش کی جاہلی، مشرکانہ اور انتہائی فاسد نظام سے جا ملا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ فاسق، ہم تجھے خوب پہچانتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملیں گی کہ اسی ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والد پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ رحمت کو یہ پسند نہ آیا کہ بیٹی کی تلوار سے باپ کا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد طلحہ بل دکھاتا ہوا للکارنے لگا۔ حضرت علی نے بڑھ کر اس کے وجود کو معاً پیوند زمین کر دیا۔ پھر اس کا بیٹا عثمان شان سے فقری اشعار پڑھتا سامنے آیا کہ اس کے پیچھے عورتوں کا ایک غول رجزگاہ رہا تھا۔ حضرت حمزہ کی تلوار نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ بس اب معرکہ عام شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ